حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے اور عقبہ کی رات میں ایک نقیب تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی تھی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو نہ مارو گے اور ناحق کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھو گے، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں یہ اقرار پورا کر لے اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا مل جائے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے آخرت میں بھی اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے عذاب دے۔ پھر ہم نے ان باتوں پر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کرنے لگیں تو اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، مگر اسلام کے حق سے اور ان کی دل کی باتوں کا حساب اللہ پر رہے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس کو چھوڑ دو کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے کام کا حکم دیتے تھے جس کا کرنا ان کے لیے آسان ہوتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرح نہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، لہٰذا آپ اس سے زیادہ کا ہمیں حکم دیجیے۔ یہ سن کر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ چہرے مبارک سے غصہ ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں تم سب میں زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں سو رہا تھا، خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک
اور کسی کا اس سے بھی کم۔ اور عمر بن خطاب میرے سامنے لائے گئے، وہ ایسا کرتا پہنے ہوئے تھے جس کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔